إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم دینی و ملی بھائیو، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب اور تمام متبعین پر. دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کی خشیت کو غالب رکھیں، ہمہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. دوستو عزیزو، آج کے خطبے میں جو باتیں آئیں شاید یہ کسی سے مخفی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے، وزارت الشؤون الاسلامیہ کی طرف سے یہ تعمیم تھی کہ آج کے خطبے کو جس موضوع پر کی مناسبت سے کیا جائے وہ زلزلے جو رونما ہوئے ترکیہ یا سوریہ وغیرہ میں، اس کی مناسبت سے لوگوں کو نصیحت کی جائے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ابھارا جائے کہ ہمارے یہ بھائی جو آج مصیبت میں مبتلا ہیں، اپنی حد تک ہر شخص ان کے لیے دعائیں کرے اور ساتھ ساتھ جس سے جو بن سکے وہ ان کا تعاون بھی کرے. المہم دوستو عزیزو، یہ زلزلے، یہ آندھیاں، یہ سونامیاں، یہ تمام چیزیں اللہ کے لاؤ لشکر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے لشکروں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کے بے شمار لشکر، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور جان سکتا نہیں ہے. 20 لوگ ہو رہا ہے کہاں پہ؟ معاذ محمد آپ اور ادیان کے بود سے کتنا 28 لوگ سمجھ لگا. 28 لوگ 28 لیڈیز کو. باتیں چل رہی تھی کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمارے لیے زمین بچھائی، اس کے اندر ہمارے لیے ہر قسم کی نعمتیں رکھ دی جو ہماری ضرورت کے لیے ہیں، اور پھر یہی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اگر
اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہونے لگے، جب لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر ہمہ وقت غالب رہتی ہے، لیکن جب زمین میں بے حیائیاں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں اور لوگ طرح طرح کے گناہ اور معصیت میں ڈوبنے لگتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سزائیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے لوگ سبق لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لشکروں کا اندازہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لشکر کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ المہم اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو سزائیں بھی دیتا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے باوجود بھی خواب غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ ترکیہ میں جو کچھ ہوا یہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ آپ دیکھیں، لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، فلک بوس عمارتیں، ہر چیز کی آرائشیں اور تمام تر سہولیات میں انسان اس قدر مہو اور مگن تھا، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ چند لمحوں میں یہ عمارتیں، یہ فلک بوس عمارتیں کھنڈرات میں چینج ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور شاید ہر کسی نے دیکھا ہوگا کس قدر یہ اونچی اونچی عمارتیں اور کیسے کیسے محل، کیسی کیسی عمارتیں، جس کو آپ نے دیکھا کہ چند لمحوں میں اس نے زمین میں آ گئی، زمین میں آ کر کے بچھ گئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لشکر ہیں۔ اللہ کی لشکر کا دوستو اندازہ چنانچہ اللہ کے بے شمار لشکر ہیں۔ اللہ کے لشکروں میں سے زلزلہ ہے، طوفان ہے، آندھیاں ہیں، بارش ہے، اسی طرح سے زمین کا دھسایا جانا ہے، اسی بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں چیخ ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اور بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی لشکر، کہیں تو آپ جانتے ہیں پرندے بھی اللہ کی لشکر بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے کیا نام ہے ابرہوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جب اس قسم کی چیزیں رونما ہوتی ہیں، جیسے کہیں بارش کے ذریعے سے اللہ کا عذاب آ جائے یا زلزلہ آیا، تو پھر وہ ان کائنات میں جو چیزیں درپیش کہتے ہیں ایسا ہوا، یہ سبب بن گیا، ایسا ہوا۔ یہاں بھی کچھ لوگوں نے مطلب یہ کہنے کی کوشش کی یہ اسباب بنے، ان اسباب کی بنا پر یہ زلزلے آئے۔ ارے بھائی، اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اسباب کا بنانے والا بھی تو اللہ ہی تبارک تعالیٰ ہے۔ تم نے وہ اسباب بنائے تھے جو یہ کہہ رہے ہو کہ ایسا ہو گیا، ان اسباب کو بھی تو اللہ ہی نے بنایا۔ طوفان کا آنا، بارش کا آنا، یا یہ کسی طرح سے زلزلوں کا آنا، ان چیزوں میں جو اسباب کا بنانے والا ہے وہی ان چیزوں کو بنانے والا ہے۔ تو یہ کہ اس چیز کے ذریعے سے لوگوں کو جو اسلام کے اعداء ہیں یا پھر یہ کہ جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کر کے لوگوں کو تھپکی دینا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ تمام اسباب ہوئے اس کی بنا پر تھا کہ آدمی پھر یہ سوچ لے کہ اللہ سے جو اس کے اندر اللہ کا خوف آنا چاہیے، جو اللہ سے قرب پیدا کر کے اللہ کی باتوں میں۔ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لا و لشکر بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے کیا کرے، سبق حاصل کرے، نہ یہ کہ اس کو اسباب پہ ٹال کر کے پھر خواب غفلت میں ڈوبا رہے۔ اور کہیں یہ چیزیں عذاب بھی ہو سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو عذاب پر ہی نہیں محمول کریں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی کو آزماتا بھی ہے۔ اچھا، کچھ اس میں ایسے یقیناً اللہ والے ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، اس کے باوجود بھی کیا نام ہے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی تعلیم ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کیا ہے، چیخ کے ذریعے سے، اسی طرح سے زمین دھسا دی جائے گی چیخ کے ذریعے سے، یا پھر یہ کہ پتھروں کی بارش ہوگی۔
تو اما اس قسم کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی انہلکو فینا الصالحون، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا اور ہمیں نیکوکار لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا کثر الخبث، یعنی کیا کہتے ہیں جب برائیاں عام ہو جائیں تو پھر ایسی شکل میں آپ جانتے ہیں کہ بروں کے ساتھ نیکوکار لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اسی کی پاداش میں اسی کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اسی کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزو، انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے سبق لے اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرے، اور قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے جب انسان اپنے آپ کو ملامت کرے اور اس ملامت کرنے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو. ابھی یہ دنیوی زندگی ہے، یہاں انسان رہتے ہوئے اپنے ماضی پر کی ہوئی نافرمانیوں پر، اسی طرح سے جو اس کے قدم لڑکھڑائے، جو اس سے غلطیاں ہوئی، جو اس سے نافرمانیاں ہوئی، ابھی تو وقت ہے انسان توبہ و استغفار کر سکتا ہے، رب کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اپنے معاصی پر رو سکتا ہے اور گڑگڑا سکتا ہے. لیکن یہ کہ کل جب یہ دنیوی زندگی کی جو مہلت ہے، جو اللہ نے یہ زندگی کی رسید دے رکھی ہے، اگر اللہ اس کو لے لے گا، انسان یہاں سے آنکھ بند کر کے اگر چلا گیا، اس کے بعد اگر انسان سبق حاصل، اس کے بعد اگر آدمی چاہے کہ اب اسے موقع مل جائے تو دوبارہ کسی کو موقع ملنا نہیں ہے. یہ فرسٹ اور لاسٹ چانس ہے. اللہ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، اللہ نے کیا نام ہے اپنی حکمتوں کے ذریعے سے، مختلف آیات کے ذریعے سے ہمیں دنیا ہی میں ایک موقع دے دیا، سوجھ بوجھ کی صلاحیت دے دی، اس سے سبق حاصل کرو اور پھر یہ کہ اپنے مالک حقیقی کو جانو اور پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. اس کے بعد بھی اگر انسان اپنے آپ کو خواب غفلت میں رکھے تو پھر سمجھ لیجیے کیا نام ہے، اس سے بڑی بھول اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے دوستو عزیزو، ہمیں اور آپ کو چاہیے ان چیزوں سے جو کچھ زمین میں رونما ہو رہی چیزیں ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھیں، اس سے سبق حاصل کریں. المہم اس موقع پر، اس مناسبت سے جو زلزلہ آیا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے جو مختلف پریشانیاں ہیں، کیا نام ہے کھانے کی، پہننے کی، علاج کی، رہنے کی، یہ مختلف تکالیف ہیں اور یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارے کس قدر پریشان لوگ ہیں. ایسے موقع پر مملکت سعودی عرب کے بادشاہ ملک سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک موقع بنوایا. وہ کیا ہے؟ ساہم اس کا نام ہے. اس میں آدمی جا کر کے اور جتنا امداد پہنچانا چاہتا ہے وہ اس کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو اس میں جائیں، اس میں ہے کیا نام ہے جہہ خیریہ یا جمعیہ خیریہ، اس میں بھی آپ جائیں گے تو جیسے ہی اس کو کلک کریں گے تو اس میں آتا ہے کہ جو زلزلے کے سبب جو ترکیہ اور سوریہ میں جو پریشانیاں درپیش ہیں، جو چیزیں وہاں درپیش ہیں، ان پر اگر آپ امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو جتنا مبلغ آپ ہر شخص جتنا چاہے امداد کر سکتا ہے اور گویا کہ پھر یہ حکومت کی طرف سے ان تک یہ چیز پہنچائی جائے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہترین موقع ہے. پہلے اگر کسی قسم کی چیزیں کہیں درپیش ہوتی تھی، آدمی اگر چاہتا بھی کہ وہاں اپنا امداد پہنچائے تو وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی. آدمی صرف دعائیں کر سکتا تھا، لیکن ابھی دعاؤں کے ساتھ ساتھ مالی امداد بھی پہنچا سکتا ہے. مالی امداد بھی پہنچا سکتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا نام ہے، اس میں یہ جو اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ جب اس میں انٹری کریں گے تو اس ایپ میں بھی ہے، لیکن اس میں آپ کیا کہتے ہیں ایپ کے ساتھ ساتھ وہ ایپ بھی ہے، لیکن یہ گویا کہ اس ایپ کو اکاؤنٹ کے ساتھ جوڑ بھی دیا گیا، یعنی اکاؤنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اس میں جیسے اس میں آدمی ٹرانسفر کرتا ہے تو کیا ہے بینک، یہ جمعیہ خیریہ کر کے ہے. اس میں جب آپ انٹری کریں گے تو دیکھیں جس میں جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں گئے اس میں جمعیہ خیریہ، اس کو اگر اس میں کچھ اور لکھ کر کے آتا ہوگا کہ خیری کا نام ہے یعنی کچھ، تو اس میں لکھا تھا
چیریٹی نام سے لکھ کر کے آتا ہے. اس میں دیکھو لکھا الحملہ الشعبیہ لمساعدۃ المتضررین من زلزال فی سوریہ و ترکیہ. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کلک کریں. اس کے بعد مان لیجیے کہ جس کو جتنا پیسے آپ کو دینے ہیں وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے اختیار کریں اور کیا نام جتنا مطلب جس کو جتنا دینا ہے اس کے بعد آپ تاکید کر دیں اوکے کر دیں وہ کیا نام ان تک پہنچ جائے گا. یعنی گویا کہ یہ صاحب جو انہوں نے مطلب موقع بنایا تو بینکوں نے گویا کہ اس کو اپنے آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ میں نہیں تو آپ صاحب میں جائیں گے تو بھی وہ جا کر کے آپ کے اکاؤنٹ ہی سے لنک کرے گا. اس لیے کہ ٹرانسفر تو آپ اکاؤنٹ ہی سے کرنا ہے. آپ کے جیب سے تو جانا نہیں ہے اکاؤنٹ ہی سے جانا ہے. تو اس لیے کیا نام ہے بینکوں نے گویا کہ اس کو جو جمعیہ خیریہ کر کے پہلے بھی ہے اگر کسی کو مسجد میں تعاون کرنا ہے مدرسہ کیا جو بھی جمعیات چل رہے ہیں دعویہ ہو یا پھر یہ کہ مطلب تعاون کے طور پر بر ہو یا جس سے مان لیجیے کہ فقراء اور مساکین اور ایتام کی کفالت ہو تو تمام چیزوں کے جمعیات کے بہت سارے اکاؤنٹ مطلب بینکوں نے رکھے ہیں. آدمی اگر اس میں تعاون کرنا چاہتا ہے وہ کلک کرے گا وہاں جتنا مبلغ چاہتا ہے مطلب جو جس ہر شخص اپنے وسعت میں آئیے اس کے اور رب کے بیچ میں ہے جتنا وہ دینا چاہتا ہے. ہم گویا کہ ایک طریقہ کار خرچ کرنے کا ہے کہ کیا نام ہے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کریں بائیں کو بھی خبر نہ ہو. جو کیا کہتے ہیں جو خرچ کرنے کی جو مطلب اس پر آمادہ کیا گیا ہے کہ آدمی کیا نا اپنے صدقات و خیرات کو کیا رکھے پوشیدہ رکھے اور تاکہ اس میں ریاکاری نہ آئے لوجہ اللہ ہو سکے. تو ایک بہترین موقع ہے اس طرح سے کیا نام ہے ہر شخص چاہیے. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. یعنی ہم اگر کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کا عوض ضرور عطا فرمائے گا. اور اس لیے اس میں انسان کو چاہیے کہ کوتاہی سے کام نہ لے. ہر شخص اپنے وسعت کے حساب سے جتنا جس کے اندر وسعت ہے قدرت ہے جتنا جو مطلب خرچ کرنا چاہتا ہے لوجہ اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کے پیش نظر. اور آپ جانتے ہیں کبھی بھی کوئی مال صدقہ و خیرات سے کم نہیں ہوتا بلکہ یہ بڑھوتری کا سبب ہے. انسان نہیں جان پاتا حقیقت یہ ہے. ورنہ ایسے بہت ساری وجوہات بنتے ہیں انسان کے مال کے ضائع کے کھونے کی. کسی کو قرض دیا اس نے لے لیا کہیں تجارت میں لیا اس میں خطارہ ہو گیا. لیکن یہ تمام اگر ابواب انسان اختیار کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں بڑھوتری کا. تو ہمیں اور آپ کو بہرحال اس سے سبق لینا ہے اور اللہ کے راستے میں لوجہ اللہ اپنے ان بھائیوں کو جو اس سے بہرحال اس وقت مصیبت زدہ ہیں ان تک اپنے تعاون کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے بھی اور مالی امداد کے ذریعے سے بھی ان کا ہم تعاون کریں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اس قسم کی مصیبت آتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقدر کردہ چیزیں ہیں. یہ تقدیر ہے اور اس پر انسان کو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ جو کچھ روئے زمین میں برپا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ عز و جل نے اس کو مقدر کر رکھا ہے. اس میں کیا نام ہے اس کے ذریعے سے اللہ گنہگاروں کو ظالموں کو سزا دیتا ہے اور اسی طرح سے ایسے جو نیکوکار ہیں ان کو آزماتا ہے کہ ان کا ایمان کس قدر پختہ ہے. اس لیے انہیں اس سے سبق لے. چنانچہ جو اہل ایمان ہیں وہ اس پر صبر کرتے ہیں جزا وزا کر کے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اعوذ باللہ اپنے ایمان کو بھی بیچ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو برا بھلا بھی کہنے لگتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. اس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لیتا ہے. بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر صبر کرے اور کیا نام ہے انسان کو اتنا ہی زیادہ عظیم تر اجر ملنے والا ہے جتنا زیادہ وہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والا. چنانچہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نعمتیں درکار ہیں اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے تو یہ اجر کا باعث ہے. اور اگر کسی قسم کی مصیبت یا پریشانی کی گھڑی ہے اور اس پر وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے کیا نام ہے اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ پورا کا پورا خیر ہی خیر ہے. یعنی مومن کا معاملہ تعجب خیر ہے کہ اس کے تمام معاملات خیر ہی خیر ہیں. ان اصابتہ سرا فشکر فکان خیر لہ. اگر اسے کوئی نعمت اور خوشحالی ملتی ہے اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.
اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ مومن ہی کو کا نام ہے اگر اس قسم کی چیزیں درپیش ہے۔ اگر غیر مومن ہے، اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے تو دنیا اس کے لیے سب لیے جنت ہے، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا بھی اس کے لیے جہنم اور آخرت بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، ہمیں اور آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہاں ایک آدھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے میں بھی انسان کو چاہیے کہ مصیبتوں کی گھڑیوں میں حتی الامکان اسلامی تعلیمات کو اپنانے والا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک مقطع نظر آئے، تصویر بھیجی گئی کہ ایک عورت جو مطلب اس ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ وہاں سے مطلب جب اس کو یعنی راستہ بنتا ہے، اس سے وہ نکل کر کے جب نکلنے کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں تو وہ نکلتے ہوئے کیا نام ہے اپنا ہاتھ نقاب پہن کر کے، اور پھر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں میں بخیر ہوں، یعنی کیا کہتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص اجنبی شخص میرے جسم کو ہاتھ لگائے۔ اسی طرح سے ایک عورت کیا نام ہے دوسرے ملبے کے نیچے ہے، وہ کیا نام ہے پہلے اس کے پاس کوئی ایسی چیز جس سے اپنے چہرے کو ڈھک سکے تو وہ یہ طلب کرتی ہے کہ کیا نام ہے مجھے نقاب دو، کہ کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے میں پہلے چہرے کو ڈھک سکوں، پھر میں باہر لوگوں کے سامنے آؤں۔ تو مطلب یہ کہ اس قسم کی چیزیں بھی وہ لوگوں نے مطلب بھیجی ہیں، اور یہ ہو نہ ہو لیکن ایک مسلمان وہ ہے جو ہر مشکل گھڑی میں بھی اسلامی تعلیمات کا دامن نہیں چھوڑتا۔ میں اس موقع پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی سے صحیح جا رہے تھے، گاڑی سے مطلب ایکسیڈنٹ ہو گئی، پلٹ گئی، المہم گاڑی کے نیچے آ گئے۔ اب کیا کروں، ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر یہ کہ وہ سمجھ لیے کہ گاڑی کے نیچے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا یا ستار یا ستار، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابھی وہ گاڑی کے نیچے ہی ہیں، وہاں وہیں سے انہوں نے کہا دیکھو اے فلاں اللہ کے بندے، یا ستار، یہ ستار جو ہے اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، صحیح ستیر ہے تو کہو یا ستیر، یعنی ستیر کا لفظ پکارو۔ صحیح نام جو اللہ کا ہے، جو صحیح ثابت حدیث ہے، وہ ستار کر کے نہیں ہے بلکہ ستیر کر کے ہے۔ تو ستار نہ کہو بلکہ ستیر کہو۔ اب وہ گاڑی کے نیچے دبے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی ابھی کیا کہتے ہیں مطلب نکلے بھی نہیں ہیں۔ اور بہرحال کیا کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے حدیث کی وہ خدمت کی ہے جو سمجھ لیجئے کہ ابن حجر کے بعد اتنی عظیم خدمت دین حدیث کی کسی اور نے نہیں کی، جنہوں نے مطلب یہ کہ حدیث میں چھان بین کر کے، اور پھر یہ کہ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو مطلب علل جو ہے جرح تعدیل کا جو فن ہے جس میں روات ہیں ان کے بارے میں دیکھ کر کے اور سن کر کے، اچھا کچھ اپنی طرف سے نہیں بلکہ لوگوں نے ان کے بارے میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ حدیثوں کو دیکھنا اور پھر یہ کہ کیا کچھ وجوہات ہیں، مطلب ایک فن ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے اور جو لوگ مطلب اس سلسلے میں وہ جانتے ہیں۔ المہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ضعیف احادیث کو الگ کر دیا، صحیح احادیث کو الگ کر دیا، احادیث پر حکم لگا دیا۔ آج اہل علم کا طبقہ جب یہ سنتا ہے کہ حدیث ایسی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، تھوڑا یعنی اطمینان ہو چلتا ہے کہ نہیں یہ حسن قرار دیا ہے، لیکن جب ہاں یہ حدیث کو ضعیف کر دیا، کہا ہے یہ ضعیف جدہ ہے یا موضوع ہے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں نہ اس کو بیان کیا جائے، نہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنی مجلسوں میں ذکر کیا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، اور نہ ہی یہ درست ہے، بلکہ اگر بیان بھی کیا جائے تو بتایا جائے کہ یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے تاکہ لوگ جان کریں، تو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بعض روایتوں کو صاف کہا کہ یہ روایت کیا ہے موضوع ہے، من غلط ہے۔ ایسے لوگ کیوں کس بنا پر اس میں ایسے لوگ بیان کرنے والے ہیں جو زندگی میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ المہم یہ چند باتیں تھیں جو بہرحال آج کے خطبے میں تھی، بہت ساری آیات اور احادیث کی روشنی میں آج کے خطبے میں اس بات کا ذکر کیا گیا، تمام چیزیں کیا اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کے ذریعے سے اپنا ان لشکروں کے ذریعے سے اللہ نے کتنے قوموں کو اللہ نے سبق سکھایا۔ آپ جانتے ہیں فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا، آپ کیا کہتے ہیں چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، کہیں کیا کہتے ہیں کسی کو زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا گیا، کہیں کیا کہتے ہیں قوم صالح کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ تو اللہ عز و جل، اور آپ جانتے ہیں اسی طرح سے
کسی کو پرندوں کے ذریعے سے ابرہا اس کی قوم کو لشکر کو ہلاک کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی لشکر بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کہ کیا لوگ مامون ہیں؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا بستی والے مامون ہیں اس چیز سے کہ ان پر میرا عذاب آئے رات میں جب وہ سوئے ہوئے ہوں، یا یہ کہ وہ مامون ہیں اس چیز سے کہ ان پر میرا عذاب آئے صبح کھیلنے کودنے کے موقع پر اور وہ کھیل رہے ہوں، صبح یعنی عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ کیا یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں؟ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ سے وہی شخص اپنے آپ کو مامون سمجھے گا جو حقیقت میں خسارے میں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان آیات سے اور اسی طرح سے ان احادیث سے سبق حاصل کرے۔ پھر دوستو یہ زلزلے جو ہیں اس سے آپ یہ بھی جانیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے ہونے لگیں گے اور زمانہ بڑی تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور قتل عام ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ قتل عام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں پہلے ہی ان تمام چیزوں کی طرف پیشین گوئی کر دی ہے، آپ نے رہنمائی کر دی ہے، اور اس بنا پر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، بلکہ اس طرح سے اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو کچھ امور غیبیہ سے متعلق قیامت کی نشانیوں میں سے متعلق باتیں بتائیں اس بنا پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے بارے میں وحی جبریل کے ذریعے سے یا وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کی خطبے میں آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مومن مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور جو خاص طور سے ہمارے جو بھائی سوریہ میں یا ترکیہ میں جو آج اس مصیبت کی گھڑی میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کی نصرت تعین فرما، اے بار الہ ان کی مطلب کی جرحا کو جو اس میں جو ان کے جو مقتولین ہیں جن کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کو غریق رحمت فرما، انہیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے بچا لے، اور اے بار الہ جن میں سے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، اور جو بحیات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تو ہر قسم کی نصرت تعین فرما۔ آج کی اس مصیبت کی گھڑی میں اے بار الہ تو ان کا ہر قسم کی مدد کی اپنے فضل سے انہیں نواز، اور انہیں کیا کہتے ہیں اس سے صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرما، انہیں کیا نام ہے اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ تو ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمیں جب زندہ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو، اے بار الہ ہمارے والدین عزیز اقارب دوست احباب جو بھی دنیا سے کوچ کر قبروں کو نور سے بھر دے، خطاؤں کو درگزر فرما، انہیں کروڑ جنت عطا فرما، انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا لے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔